اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی تھنک ہم جو کلاس میں باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے عمر کے حساب سے بہت دور کی باتیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ بات کی جائے جو بہت زیادہ سادہ زبان ہو اور آپ کے لیے ریلیونٹ ہو زندگی کے ہر سٹیج پہ، اس سٹیج پہ بھی اور آنے والے ہر سٹیج پہ۔ ایک لڑکی کی حیثیت سے ایز اے وومن وٹ آر دا کمپلیکسٹیز آف یور لائف، آپ زندگی میں آگے کیا فیس کرنے والے ہیں اور اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ ایک مرد کی حیثیت سے، ایک لڑکے کی حیثیت سے آپ کی زندگی کے کیا پرابلمز ہیں اور انہیں ہینڈل کیسے کرنا ہے وہ ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ آج ہم سورہ انشقاق پڑھنے والے ہیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ when the sky bursts open، جب ہم آسمان کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس نیلی چادر کی بات نہیں کر رہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے ایٹماسفیئر کی وجہ سے۔ عربی میں سما کہتے ہیں اینی تھنگ دیٹ از اباؤٹ، جو بھی اوپر ہے، اس میں گیلیکسیز، سٹارز، ساری پوری کی پوری کائنات جیسے دنیا یونیورس کہتی ہے، وہ سارا صرف پہلا آسمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے اس کو اور اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا ہے، اور اس کو شیوا بھی یہی دیتا تھا کہ وہ بات مان جائے۔ اتنا بڑا آسمان، طاقت کا منبع، اور رب کا حکم آیا اور وہ ودن سیکنڈز وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے حصے بکھرے ہو گئے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، اس کے رب کے حکم سے ہوگا۔ اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ زمین مان جائے اللہ تعالیٰ کی بات جب اس تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے۔ یا ایھا الانسان، وہ پوری بات کس لیے بتائی جا رہی ہے، کیوں ہمارے سامنے ایک منظر کشی کی جا رہی ہے قیامت کے دن کی، کہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ زمین کے اندر کون ہے بوجھ؟ میں اور آپ۔ آج ہم زمین میں دفن کیے جائیں گے، کروڑوں سال بعد زمین سے نکالے جائیں گے۔ تو جب ہم نکالے جائیں گے زمین سے، اب وہ ساری بات صرف ایک سٹیٹمنٹ کے لیے بولی جا رہی ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، قدم بقدم، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ مشقت بھرا، نارمل قدم نہیں ہے یہ، قادح کہتے ہیں تکلیف بھرے سفر کو۔ ہر قدم جو تکلیف سے بھرا ہوا ہے، وہ قدم آپ اٹھاتے جاتے ہیں زندگی میں اور پہنچ کہاں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ زندگی کا ہر ایک دن ایک سخت قدم ہے، ایک مشکل قدم ہے، ہر ایک لمحہ ایک مشکل قدم ہے، ہر ایک سٹیج ایک پینفل سٹیج ہے۔ either you are a child، آپ کی زندگی کی تکلیف، پریشانیاں، اسٹرگلز اسی سٹیج سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ پیٹ میں درد ہے، سر کا درد ہے، بخار ہے، کوئی بھی مسائل ہیں، اور وہ بڑھاپے تک، مرنے تک پرابلمز رہتی ہیں ساتھ میں۔ کبھی کبھی ہم جا کے مسئلوں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، ہم جا کے بری عادات اپنا لیتے ہیں، کبھی کبھی سچویشن ہمارے ہاتھ سے باہر ہوتی ہے اور ہم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آ جاتا ہے۔ ہر ایک سٹیج زندگی کا، ہر ایک دن زندگی کا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے قریب تر کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، قدم بقدم اپنے رب تک پہنچنے والے ہو۔ آج مجھے اپنے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ پہنچنا تو ہے رب تک، قیامت والے دن تو کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد when I face him، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی، will I be successful at that moment؟ یا اللہ تعالیٰ انکار کر دیں گے ملنے سے، جہاں ہم نے کل بات ختم کی تھی۔ آج ایسا کیا کرنا ہے؟ we have to ask ourselves why are we doing this Quran class، why do we pray، why do we do fasting؟ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایز اے مین آپ کی زندگی کی کیا اسٹرگلز ہیں؟ آئی نو قرآن کلاسز میں، اسکولز میں دس از ناٹ نارمل، اور ہمیں لگتا ہے یہ ساری باتیں پردے میں ہی رہنی چاہیے۔ یو آر اے کریشن آف اللہ تعالیٰ وچ ہیز ہارمونس، جن کی وجہ سے یو ول آلویز بی اٹریکٹڈ ٹو دا اپوزٹ جینڈر، اور وہ آپ کی زندگی کا ہر روز کا امتحان ہے۔ ہر روز آپ کو مواقع ملیں گے، ہر روز آپ پہ شیطان حاوی ہوگا، اور دنیا کے انٹلیکچوئلز اور دنیا کے اسکالر آئی مین پروفیسر سینس، کوئی بھی جاننے والا پڑھا لکھا انسان، چاہے وہ ڈرامہ رائٹر ہے، پاکستان کے ایک بہت مایہ ناز ڈرامہ رائٹر ہیں جنہوں نے مردوں کو بڑا ذمے سے خالی کر دیا ہے، اس ذمے سے بری ذمہ کر دیا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو دا پاور ٹو سے نو، یس یو ہیو
hormonal issues. I don't want to call them an issue کیونکہ prophets were also men. I don't know ہم آج اس دور میں کیسے رہتے ہیں جہاں مرد ذات almost ایک گالی ہو گئی ہے. Yes, we have a few examples of men جنہوں نے بہت برا سلوک کیا ہے اپنے ماتحت ہر انسان کے ساتھ, but that does not allow us to کہ پوری کیٹیگری کو ایک خدا نہ خواستہ گالی کے طور پہ پیش کریں یا خدا نہ خواستہ پوری طرح ریجیکٹ کر دیں. آج کل کی جو فیمنسٹ ڈبیٹ ہے اس نے مردوں کو بڑا پیچھے دھکیل دیا ہے. بیٹے آپ لوگ بات کر لیں یا میں بات کر لوں, ایک انسان بات کر سکتا ہے, ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. چپ ہو جاؤں, ویٹ کروں, کس کے لیے بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ I can speak in front of the camera at home as well. یہاں کیوں آئی ہوں؟ Right now I'm speaking only to you. ان سے تو بات بھی نہیں ہو رہی. آپ نہیں سنیں گے تو let's leave the conversation. Why are we here? آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے سخت امتحان ہے یہ. ہم نے بڑا نارملائز کر دیا ہے. راستے میں چلتے ہوئے 4 لوگ تو کندھا ماریں گے, 2 لوگوں کے منہ سے تو آپ ماشاءاللہ سن ہی لیں گے. کیوں بھائی؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں سنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو؟ تاکہ دنیا کا ہر مرد اپنے آپ کو یہ لائسنس دے دے, اٹس ناٹ مائی پرابلم, آئی ہیو دا فیلنگس. روزے میں بھوک تو لگتی ہے نا, بھوک کو وجہ بنا کے کھانا تو نہیں کھا لیتے. وین یو ہیو دوز فیلنگس, جب آ رہے شیطان حاوی ہو گیا ہے, نفس حاوی ہو گیا ہے, اس کے روزہ کیا سکھا رہا ہے, اس کے بعد نفس کو قابو کیسے کرنا ہے؟ It might be embarrassing to some of you. Some of you might be laughing at this. Some of you might be feeling this is so unnecessary. مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے, میرا نفس, میرا سیلف کنٹرول بہت اچھا ہے. We never know. ابلیس کو شیطان بننے میں ایک لمحے کی دیر لگی ہے. I need everybody's 100% attention. جو 2 بچے ایک چیئر پہ بیٹھے ہوئے ایک آگے آ جائیں اور موومنٹ مجھے بالکل نظر نہ آئے. لاسٹ چیئر سے آگے آ جائیں بیٹا. آ جائیں, شاباش. I should not see 2 people sitting in one chair. یہ مسئلہ اہم ہے یا نہیں ہے؟ یہاں کائنات ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے, زمین و آسمان ملیا میٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے کی بات ہو رہی ہے. ایسے نہ ہو ہمارے پرسنل پرابلمز ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے خوار کر دیں, ایسے نہ ہو فیل ہو جائیں, ایسے نہ ہو کسی پاکستان کسی مایا ناز رائٹر کی بات سنی ہو کیونکہ 4 ڈرامے ان کے چل گئے, کیونکہ وہ بات بڑی اچھی کرتے ہیں اور وہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں, مرد کے عورت کے پاس نہ کہنے کی صلاحیت ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں سنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں؟ تاکہ دنیا کا کوئی مرد یہ وجہ پیش نہ کر سکے. خدارا یہ مت کہیے گا کہ وہ پروفٹ تھے اور میں عام انسان ہوں, ورنہ سارے نبیوں کی کہانی ہم نے اٹھا کے کہیں رکھ دی. اللہ آپ اس کہانی سنا رہے ہیں, میری عاجزی کسی اور لیول پہ ہے, میں ایک عام انسان ہوں, میں پیغمبروں کی برابری کس نے کرنے بولا ہے؟ انسان تھے یا نہیں تھے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے منہ سے بلوایا وما ابرئ نفسی, نہیں میں نفس سے بری نہیں ہوں, تاکہ دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو پیچھے نہ کھینچ لے, ایز اف he was not tempted. کیوں اللہ تعالیٰ فرمان, اللہ کی رحمت نہ ہوتی he would have given in. Acknowledge the issue, only then you can solve it. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی ایج بڑی چھوٹی ہے یہ بات کرنے کے لیے, بالکل نہیں ہے. آپ جس ایج میں ہیں موبائل فون پہ سب کچھ اویلیبل ہے. کوئی بڑا بندہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کارٹونز دیکھ رہا ہے, ڈرامہ دیکھ رہا ہے, جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی ولگر ایڈ نہیں آئے گا. AI تو آج کل آپ کا مائنڈ پڑھ رہا ہے نا, بچہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو ویب سائٹ سے لنک آتے رہیں گے کہ یہاں پہ کلک کریں اور کہیں پہنچ جائیں گے. آپ 12 بجے اکیلے بیٹھ کے فون دیکھ رہے ہیں, آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اگر رب الحی نہیں ہے زندگی میں. صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے, 70-75 سال کی عمر کے لوگوں کا, مردوں اور عورتوں کا بھی مسئلہ ہے. جاننا یہ ضروری ہے when we indulge in this ہوتا کیا ہے. کہیں بھی ایک پوائنٹ پہ جا کے سٹاپ نہیں لگ جاتا. آج آپ اپنے آپ کو بتائیں گے صرف 5 منٹ, اور وہ 5 منٹ 5 گھنٹے کیسے بن جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. وہ 5 منٹ آپ سے آپ کی روح چھین لیں گے, پھر سامنے چلنے والے انسان آپ کو انسان نظر نہیں آئیں گے. You will not look at them as human beings who do get hurt. They will just be flesh and bones for you. صرف گوشت اور ہڈیاں رہ جائیں گے. کیوں ہمیں انڈیا کے ہاسپٹل سے یا پاکستان سے خبر ملتی ہے
17 men raped a single woman, multiple men raped. کہاں جاتی ہے ان کی انسانیت؟ یہ تو جانوروں پہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے پھر کئی لوگ شاعری لکھتے ہیں کہ یار یہاں کوئی جنگل کا قانون نافذ ہو جائے. Anybody can be a professional killer. Anybody can be a professional thief. پروفیشنل ریپسٹ نہیں ہوتا کوئی اس کو, کیونکہ اس کو روز موقع نہیں مل رہا ہوتا. آج آپ نے تیاری کرنی ہے 10 سال بعد اس دن کی جس دن آپ کو موقع مل جائے گا. آپ ہوں گے موٹر وے پہ یا آپ کے بچے ہوں گے موٹر وے پہ. وی ہیو ٹو پریپیئر دیم. ہمارے گھروں میں یہ کانورسیشن ہے ہی نہیں. کون سے یہ کاٹنوں میں چلتے پھرتے ہوئے لوگ ہیں جو روڈ پہ چل رہے ہیں اور وہ آگے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, اور ابھی کیونکہ ان کا بس اتنا چل رہا ہے, 700 مرد چل رہا ہے. وہی انسان جو اکیلے میں بدتمیزی کر سکتا ہے, اس نے کسی اور سے بدتمیزی ہوتے ہوئے دیکھی ہے, اس نے جو اپنا پردہ رکھا ہے وہ آئے گا بچانے. آج تیاری کرنی ہے 10 سال بعد, 15 سال بعد, 10 دن بعد آنے والے اس موقع کی جو آپ کو اکیلا موقع مل جائے گا. کوئی ہوگا آپ کے ماتحت کہیں روڈ پہ کہیں کسی جگہ, اب آپ ہیں اور وہ انسان ہے, رب ہے, پتہ نہیں ہمیں دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا. مسلمان ہو اور پاکستان سے آپ کو کیسے مل جاتے ہیں یہ کیسز؟ قصور میں صرف بچوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ نہیں, بچوں کے ساتھ ہزاروں زیادتی کے کیسز ہیں, کیونکہ گھروں میں کانورسیشن نہیں ہے. پردے میں ڈال کے رکھ دیں. کوئی ماں اپنے بچے کو, کوئی بہن بھائیوں میں کانورسیشن ہو نہیں سکتی. ماں باپ یا ٹیچر ہی سکھا سکتے ہیں. آئی ایم اے ٹیچر ہیئر, آئی ہیو ٹو سے دس. اللہ تعالیٰ نے گردن پکڑ لینی ہے میری قیامت والے دن. آپ سے یہاں پہ آ کے بڑے آرام سے شوگر کوٹنگ بات ہو سکتی ہے. میں آ کے آپ کو بتا سکتی ہوں یہ تسبیح پڑھنی ہے, رمضان کے کیا فوائد ہیں, تراویحاں پڑھا کریں, ایک سجدے پہ کتنی نہیں. بالکل صحیح ہے ساری بات. اصل بات چھپا دیں کیا؟ پیغمبر, وقت کے پیغمبر کیا کرتے تھے؟ مارکیٹ میں جاتے تھے, اگر ناانصافی ہو رہی ہے وہاں روکنی ہے. بہت آسان ہے یہاں کوئی اور کانورسیشن کر کے چلے جانا. ایز ویمن وی ہیو آور اون اسٹرگلز, ہمارے اپنے ایشوز ہیں, وی ول ڈسکس دیم. انڈرسٹینڈ دا سینسٹیوٹی آف دا ایشو. ڈو ناٹ کنسیڈر یور سیلف ایکسکلوڈیڈ. یہ مجھ پہ اپلائی نہیں ہوتا. اللہ کرے آپ کا سیلف کنٹرول اچھا ہو, اللہ کرے آپ بری عادتوں میں انوالو نہ ہو. برے دن آتے دیر نہیں لگتی. جب ہم ایموشنل ڈراما سے گزر رہے ہوتے ہیں نا زندگی میں, تب سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں گناہ میں انوالو ہونے کے. آپ کو کسی نے ڈال دیا, ڈانٹ دیا, اب آپ بیٹھے ہوئے فون پہ, اب وہ جو غصہ آپ کے اوپر ٹیک اوور کیا ہوا ہے, وہ جو ایموشن ہے, جو گلٹ ہے, آئی ڈونٹ نو جو بھی ہے, اب وہ آپ کو کسی بھی ڈائریکشن میں لے کے جائے. لوگ ڈرگز کیوں شروع کرتے ہیں؟ اپنے ایموشنز ہینڈل نہیں کر پاتے, زندگی کے پرابلمز ہینڈل نہیں کر پاتے. دس از ون آف دا بگیسٹ ایشوز ان یور. ہر دن آپ کا امتحان ہے. کوئی اچھا چہرہ خوبصورت دکھ گیا ہے, کسی نے پیار سے بات کر لیا, کسی نے ہنس کے بات کر لیا, یو ول میک اے انٹائر اسٹوری ان یور ہیڈ. اٹس اوکے ٹو اکنالج دیٹ. سب سے پہلی بھی بات تو اکنالج کرنا ہے نا. پتا چل جائے گا ہاں یہ ایشو ہے, اب ساری زندگی کانشیس رہنا ہے. دیٹس آل. کیوں کانشیس رہنا ہے؟ کائنات کا ایک رب ہے, ہر انسان کا ایک رب ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ اسی لیے بنایا. I know when I speak to 12 years old about marriage, people start laughing. نہیں کریں گے آپ بات تو وہ حرام راستے سے وہی اپنانے کی کوشش کریں گے جو اللہ نے حلال سے اوپن کیا ہوا تھا. آج کل کے آپ آج کل کے کیا پچھلے 100 سال کے پاکستان کے ڈرامہ دیکھیں, انڈیا کے ہر جگہ کے موویز دیکھیں, کیا ہے مین ایک ٹاپک کیا ہے جس کے گرد ہر چیز ایوالو کر رہی ہے؟ لو سٹوریز. اگر ہم نے اپنے بچوں کو سورہ رحمان لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان نہیں سنائی, تو they will watch those dramas and they will pursue it in every way possible. سب سے پہلی ڈسکرپشن جو ہمیں جنت کی مل رہی ہے قرآن پاک میں, وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, you will have purified spouses. حوریں ہیں انتظار کر رہی ہیں جنت. اللہ کا وعدہ سچا ہے. Just stop yourself here. I have heard a few scholars saying کہ غیر مسلم بھی مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا, حوروں کے لیے کیوں جنت چاہیے؟ انسان کی ٹمپٹیشن ہے, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. الا یعلم من خلق. اس پہ ضرب لگانے کے لیے, اس کو روکے رکھنے کے لیے, can you wait for these few years and I have a reward for you. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. The best of love story that you would see in a movie or in a drama. As a woman I'm saying that too. We start glorifying things. The best of it. اب glorify کرنے لگتے ہیں نا, شاہ رخ خان becomes your idol. اس طرح کا انسان ہونا چاہیے. شاہ رخ خان کہاں کا انسان ہے؟ جنت ویٹ کریں, اس دنیا میں بھی اچھے انسان مل جائیں گے, جنت میں ایوری تھنگ, ہر اس پارٹنر آپ کا ویسا ہی ہوگا جیسا آپ کو چاہیے.
تو کیا ہم اللہ کے وعدے پہ یقین کر سکتے ہیں؟ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ کیا وعدہ ہے، مل جائے گا۔ روزہ کس امید پہ رکھ لیتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے افطاری ہونی ہے۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو غلط کاموں سے، حرام کاموں سے، جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے، جہاں ہاتھ بڑھانے سے منع کیا، جہاں زبان کھولنے سے منع کیا، جہاں آنکھ اٹھنے سے منع کیا، روک لیں گے خود کو اس وعدے پہ کہ یا اللہ جنت میں چاہیے، I will have a substitute for it in Jannah. And you do have it. سورہ رحمان میں کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے حوریں ہیں نیچی نگاہوں والی، خوبصورت آنکھوں والی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ Why did this Quran started with ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ؟ اللہ تعالیٰ نہیں ہچکچائیں گے حق بات کرنے سے۔ آپ کو بات سمجھانی ہے، he would say anything that would serve you۔ ایسی حوریں ہیں جنہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے۔ آج بھی پاکستان میں ہم اب اس معاشرے میں نہیں رہتے۔ آئی تھنک ضیاء الحق کے دور میں سارے I don't know how should I say it، جسم فروشی کے اڈے بند ہو گئے تھے، اور تب کسی نے کہا تھا کہ اب یہ ڈی ایچ اے اور بحریہ اور ہمارے ساتھ والے گھر میں ہو رہا ہوگا اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ آج بھی جب پاکستان سے بچے اغوا کر کے بیچے جاتے ہیں، بچیاں اغوا کر کے بیچی جاتی ہیں، تو جو پہلی بار وک رہا ہوتا ہے اس کی قیمت سب سے زیادہ لگتی ہے۔ آپ دیکھیں سر عام کے شوز، ڈرامہ موویز، لو سٹوریز ہم نے دیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی انٹرٹینمنٹ ٹھیک ہے، بس مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے، دس از ناٹ دا ریالٹی۔ یا دا بیسٹ آف دا بیسٹ لو سٹوری سے بہتر لو سٹوری آپ کی ہوگی جنہ میں، کین یو ویٹ فار دیٹ؟ شور۔ وعدہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ بس اب سوال صرف یہ پوچھنا ہے۔ 10 12 15 لاکھ کے بک رہے ہیں۔ کچھ بچے ہیں، رفتار کا ایپیسوڈ دیکھیں بچہ بازی پہ، 50 روپے میں بھی بچے بک رہے ہیں، لڑکے۔ ٹرک ڈرائیورز نے اپنے ساتھ ایک بچہ ہمیشہ رکھا ہوتا ہے۔ ہم جو ان اویئر ہیں انہیں لگتا ہے کوئی رشتہ دار ہے، وہ کہتے ہیں ہم سالوں گھر نہیں جا سکتے۔ وہ ٹوپی والے لوگ ہیں، داڑھیوں والے لوگ ہیں، پٹھان ہیں، زیادہ تر نمازی پکے ہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے، 50 روپے کے لیے ایک بچے سے اس کی معصومیت چھین لیں گے۔ اور نڈر اتنے ہیں، اور پاکستان کے قانون کا انہیں اتنا پتہ ہے کہ انہیں کیمرہ پہ آتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی ہے، انہیں کیمرہ سے پہ آتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا کہ میرے گھر والے دیکھ لیں گے یا پولیس پکڑ لے گی۔ انہیں پتہ ہے۔ اب ہوتے پچھلے دنوں میں CIA ٹارچر رپورٹ پڑھ رہی تھی، کسی انسان سے اس کا جرم منوانے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں ہر دنیا کی ہر طرح کی پولیس اور فوج، اور پھر دماغ میں خیال ہے قیامت والے دن یہ نہیں ہونے والا۔ وہاں منوانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، وہاں سارے ایویڈنسز موجود ہیں، وہاں وقت ہے گواہ، زمین ہے گواہ، آسمان ہے گواہ۔ کس سے بچ کے بھاگیں گے؟ اور کسی سے بچ کے بھاگا جا سکتے؟ اپنے ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے، یا اللہ ان آنکھوں سے دیکھا تھا، اس زبان سے بولا تھا، اس ہاتھ سے ٹائپ کیا تھا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ہر وہ انسان چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے، اتنے سے لیول پہ ہے کہ راستے میں جاتے جاتے 4 دوست گزر رہے ہیں اور پاس سے کوئی لڑکی گزر گیا اور ایک کو دھکا مار دیا تاکہ اس کو جا کے لگ جائے، دس از ویری کامن، ویری بیسک۔ یا وہ کسی ایسے لیول پہ ہے کہ پیسے والا ہے اور 10 لاکھ روپے دے کے کوئی انسان خدا نہ خواستہ خرید سکتا ہے۔ دونوں کو بتانا ضروری ہے۔ رب چھوڑتا کسی کو نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ انسان زندہ اور ابھی اس پہ ہار مان لی جائے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ہیں خوبصورت ہونے آپ کے لیے جنہیں آج سے پہلے نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوا نہ کسی انسان نے۔ Why is this a constant theme in the Quran؟ تاکہ دنیا کے ہر مرد کے نفس پہ زنجیر باندھی جا سکے، اس کو روکا جا سکے۔ یہ بے لگام گھوڑا ہے، بھاگے گا۔ Do acknowledge it۔ ایز اے ویمن ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے کمپیریزنز ہیں، ہمارے اپنے ایشوز ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے۔ وہ دن عام دن نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں کہتے ہیں کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس دن سے ڈر نہیں لگ رہا ہمیں، اس رب سے ڈر نہیں لگ رہا۔ من خشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے رحمان سے کیوں ڈرنا ہے؟ جب میں وہ مصطفیٰ عامر کی امی کا انٹرویو سن رہی تھی نا،
تو مجھے ان کا رحم نظر آیا وہاں پہ. مجھے لگا اس لیے الرحمان سے ڈرنا ہوتا ہے, اس کی محبت سے ڈرنا ہوتا ہے. آپ نقصان پہنچائیں اس کے کسی بندے کو, ہی ول کم آفٹر یو. وہ ماں معاف کر رہی ہے ارما خان کو, کبھی معاف کر دے گی؟ وہ تو چاہتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جائے. کیوں؟ ماں ہے نا, ہمیں تو لگتا ہے ماں سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں. اسی محبت کا تقاضا ہے کہ میرے بچے کو جس نے نقصان پہنچایا اس کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ الرحمان ہے, اس کی محبت کا تقاضا ہے اس کے بندے کو جس نے نقصان پہنچایا اسے چھوڑنا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے گھر میں جو بہویں ہیں, ساس سسر شوہر ملکیت ہو گئے ہیں ان کی, ماں باپ کے پاس جو بچے ہیں ملکیت ہو گئے ان سے, ہمارے پاس جو ماں باپ ہیں اللہ نے ہمارے حوالے کر دیے ہیں, یا ان سب کے پیچھے ان کا مالک کھڑا ہے اور وہ پوچھے گا؟ الرحمان کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ پوچھے گا, ورنہ محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. ان اللہ غفور الرحیم اس دنیا میں کہا جا رہا تھا, واپس آتے ہوئے دیر نہ لگانا. It's okay if it's been years that you have been on the wrong track. وہی ان اللہ غفور الرحیم قیامت والے دن اپلائی کر دیا ہم نے, جیسے وہاں چھٹی مل جائے گی. کیا کرنا ہے سورہ طور کی پہلی 11 آیتوں کا, جہاں قسم کھا کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان عذاب ربک لواقع, بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. عذاب سے بڑی پروٹیکشن کوئی نہیں ہے دنیا پہ. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ آپ میرا جتنا مرضی نقصان کریں اور میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا, تو میری زندگی تو ڈپریشن سے کوئی نہیں نکال سکتا, مجھے تو اداس پریشان ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر مجھے پتا ہو کہ میری طرف اٹھنے والی ہر بری نظر, آپ کے بارے میں سوچا جانے والا ہر برا خیال, آپ کے بارے میں کی جانے والی ہر بری بات, آپ کے ساتھ کی جانے والی ہر زیادتی کا رب نے حساب رکھا ہے اور لے گا حساب. سب سے پہلے قانون آپ کی حفاظت کے لیے بنا ہے. آپ کو دنیا کا کوئی انسان تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, رب کی محبت کا گھیرا اپنے گرد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ کو قانون کی وجہ سمجھ آتی ہے. اب آپ کے گرد بھی رب نے وہی دائرہ لگا دیا, اب آپ اپنی زبان اور ہاتھ سے اور کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. وہ الرحمان ہے, وہ القوی ہے, العزیز, اس کی پہنچ سے باہر کوئی نہیں ہے. وہاں نہیں بھاگ سکیں گے, وہاں نہیں جھوٹ بول سکیں گے. کیا ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا اور زمین سب نکال دے گی اپنے بوجھ. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی, درجہ بدرجہ اپنے رب کی طرف پہنچ رہے. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اس کا حساب آسان ہوگا, وہ اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی واپس جائے گا. اور وہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا, فسوف یدعو ثبورا, وہ موت کو پکارے گا, ویصلی سعیرا, بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرے گا. انہ کان فی اہلہ مسرورا, وہ اب سے پہلے اپنے گھر والوں میں مگن رہتا تھا. ڈو وی سی دا کانٹراسٹ؟ دو آپشن ہیں. اس دنیا میں ہمیں کام نہ کرنے سے صرف انٹرٹینمنٹ, فیملی گیدرنگز, وہ ساری چیزیں اکثر روک رہی ہوتی ہیں. دو آپشن ہیں ہمارے پاس. فیملی کو وقت دینا ضروری ہے, بالکل ضروری ہے, بیلنس میں, اسے اوپر نہیں جا سکتے. We can't cross that boundary. ایک انسان ہے جو اب ساری زندگی رہے گا فیملی میں, آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. سب لوگ بیٹھ کے باتیں کریں, آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا. سب لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یا آپ کو منع کر رہے ہیں, آپ کو جا کے باہر کسی کی مدد کرنی ہے, آپ کو کرنی پڑے گی, ایون دو ایوری بڈی از اسٹاپنگ یو. آپ ڈیسائیڈ کر لیں, آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ابھی ہمیشہ کے لیے رہنا ہے یا جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. وہاں جو کامیاب ہو گئے واپس جا رہے ہیں اپنے خاندان والوں کے پاس, اور جو ناکام ہو گیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, انہ کان فی اہلہ مسرورا, یہ بڑا مگن ہوتا تھا اپنے گھر والوں میں. اس کو عیش و عشرت نے, نئے نئے پارکس جانا ہے, نئی گاڑی خریدنی ہے, بچوں کو نئے کپڑے لے, اچھی بات ہے, بیلنس میں. اس کو دنیا نے کھا رہی ہے, دنیا میں مگن ہو گیا. انہ ظن ان لن یحور, اس نے سمجھا کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. بلا, ہرگز نہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. انہ کان ان ربہ کان بہ بصیرا, اس کا رب تو ہر وقت دیکھ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھ رہے تھے ہم. موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اور ابھی آپ یہاں آگے مجھے خیال آیا کہ ہمارے ہاتھ میں جب موبائل ڈیوائسز ہوتی ہیں, ہمارے ہاتھ میں جب کوئی ایک چیٹ ہوتی ہے, ہمارے ہاتھ میں جب کوئی ایک ایسی ویب سائٹ کھلی ہوتی ہے, کیا ہو اگر سارے پردے کھل جائیں اس وقت. رب کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کرے گا. ماں باپ کو بھی منع ہے کہ وہ بچوں کی آفٹر این ایج کنڈی وہ دروازہ بجائے بغیر نہیں آ سکتے. آپ اگر کوئی گناہ کر بھی رہا ہے تو جا کے وٹنس نہیں ہو سکتے. عزتوں کی حفاظت ایسے کی ہے اسلام نے. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں, کھل جائیں سارے پردے, اور کہا اب کہاں بھاگیں گے, کون سی زمین پھٹے گی اور اس میں سما جائیں گے. ہمیں کیا لگ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں. یہ زمین آسمان گواہ ہیں.
ایسے گواہ ہیں کہ آپ کے دوست بھی ہیں، روئیں گے آپ کی موت پہ 40 دن تک. یہ زمین جو آپ کی وٹنس ہے آپ کی نیکیوں کی، وہ آسمان جہاں سے آپ کے اعمال جاتے ہیں. ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان زمین و آسمان کو، اتنے بڑے طاقت کے منبع کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے، اپنے تابع کرنا ہے، یا ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے. زندگی مشکل ہے، ہر امتحان مشکل ہے، لیکن رب ساتھ ہے، وہ ہر امتحان سے آرام سے پاس کروا لے گا. اللہ کرے ہم اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں گے تو آسان ہو جائے گا نا سب کچھ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، ہولڈ آن ٹو اللہ ایور سو اسٹرانگلی. آج میں پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو مضبوطی سے، تاکہ زندگی کا سفر آسان ہو جائے اور آخرت میں ہار نہ جائیں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.